حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست کے لیے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ کیا چیلنجز ہیں جنہیں ہم فیس کرتے ہیں آج کل عصر حاضر کے اندر، اور اس میں سے ایک بڑا نظری چیلنج بطور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس نظری چیلنج کو ویسٹ میں کس طرح ان کے خیالات سے واضح ہوتا ہے، تو مختصراً اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو الحاد ہے عصر حاضر میں وہ کس طرح ہمارے لیے چیلنج ہے، اور ممکنہ طور پر اسے نظری انداز میں اور اسٹریٹجیز کے اعتبار سے کیسے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے اس بات کی بھی کوشش آپ لوگوں کی طرف سے مطلوب ہوگی کہ ان چیلنجز کو سننے کے بعد اب مستقبل کا لائے عمل اور پالیسی اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ انسائٹس مل سکتے ہیں۔ یقیناً ہماری اس نشست کا یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی معاشرتوں کے تمام مسائل کی تشخیص یہاں پر کر دی اور اپنے تمام مسائل کا حل اپنی اسٹریٹجیز اور پالیسیز کے ساتھ یہاں پر واضح کر دیا، بلکہ یہ ایک نہایت ہی اکلوتی اور ایک ناتواں سی کوشش ہے ان چیزوں پر ریفلیکٹ کرنے کی، جو کہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ جس چیلنج کو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسے ہم کہتے ہیں اینتھروپوسینٹرسزم۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہیومن سینٹرسزم، یعنی ایک ایسا نظام حیات، ایک ایسا ورلڈ ویو، ایک ایسا انسٹیٹیوشنلائزیشن کا سسٹم، ایک ایسا اداروں کی صف بندی جس کی بنیاد ہیومن سینٹرک میٹافزکس، ایپسٹیمالوجی اور ایکزیولوجی پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عرف عام میں کہ ایک ایسا نظام یا انسٹیٹیوشنلائزیشن کی صف بندی جس کی بنیاد انسان مرکزیت پر قائم ہے، یہ کئی چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے جسے آج کل ہم فیس ٹو فیس کر رہے ہیں۔ ہر جگہ کے اوپر، ہر مقام پر، کافی جگہوں کے اوپر آپ کو یہ اپنی فکر کے اندر، اپنے خیالات کے اندر، اپنی چوائسز کے اندر، اپنی ترجیحات کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی اگر بنیاد کو مختصراً اور بہت ہی طائرانہ انداز میں دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن سینٹرسزم سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس داخلی طور پر کچھ ایسی صفات ہیں جو انہیں قائم بذات کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا انسان، فرض کرے اگر میں گزشتہ جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کو جوڑتے ہوئے یہ کہوں کہ کیا انسان کے لیے اپنی زندگی کو بامعنی گزارنا خدا کی ہدایت کے بغیر ممکن ہے؟ تو اوورال جو اینتھروپوسینٹرسزم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن کیا بھی جا سکتا ہے اور ممکن بنایا بھی جا سکتا ہے۔ تو گزشتہ 500-600 سال کی تاریخ میں مختلف ٹرائلز اینڈ ایررز کے نتیجے کے اندر یورپین ویسٹ نے یہ تجربہ کر کے دکھایا کہ کیا خدا کی تعلیمات کو، کسی دین کی تعلیمات کو پس پشت کیا جائے، انسان کو قائم بذات سمجھا جائے، وہ اپنی عقل کے پر انحصار کر کے اپنی ترجیحات کو ممکن بنا کر کوئی ادارہ سازی کر کے کوئی نظام معاشرت کھڑا کر سکتا ہے، تو بہت ہی عمومی انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے۔ تو اینتھروپوسینٹرسزم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کو تصور کرنا جو اللہ رب العزت کی ہدایت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر اسے وہ ہدایت نہ بھی ملے اپنی تمام تفصیلات کے مطابق،
تو بھی وہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ نظام حکومت قائم کر سکتا ہے, نظام عدل قائم کر سکتا ہے, اسے پھیلا سکتا ہے, اس کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے. وہ گفتگو بہت بامانی بھی نظر آئے گی, اور نہ صرف یہ کہ وہ گفتگو داخلی انداز میں بامانی نظر آئے گی, بلکہ اس گفتگو کو آپ ایکسپورٹ کر کے دیگر تہذیبوں کو بھی قائل کر سکتے ہیں. یہ اس انداز کی فکر ہے. تو بنیادی قدر اس پورے ہیومن سینٹرسزم کی یہ ہے کہ انسان مرکز کائنات ہے. انسان مرکز کائنات ہے سے مراد یہ ہے کہ تمام خیالات اور تصورات اور انسان کے ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں, اسپیشیز ہیں, اینیمل کنگڈم ہے, پلانٹ کنگڈم ہے, یہ تمام کے تمام دراصل آئے ہی اس لیے ہیں. ان کے وجود کا بامانی فہم اسی طرح ممکن ہے کہ وہ ہماری خدمت کے لیے, یعنی انسان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے. تو اس انسان کے سامنے جملہ تمام مخلوقات محض ایک سروس پرووائڈر کے طور پر ہیں, اور اسے اس بات کا اخلاقی حق ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی غرض کے لیے, اپنے فوائد کے لیے استعمال کرے. لیکن غور طلب بات یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کرے, بلکہ اس کے ساتھ یہ بیلیف جڑا ہوا ہے کہ اصل میں مقصود کائنات صرف اور صرف انسان کا قائم بذات رہنا ہے. یعنی انسان کی انڈیپینڈنس اور آٹونمی بنیادی طور پر مقصود کائنات ہے. انسانی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو, اپنی آٹونمی کو اسٹیبلش کرے, اور ایسا کرنا اس کے لیے اخلاقی طور پر جائز ہے. اس کی چند بنیادی چیزوں میں سے جس کا اظہار کافی حد تک ان میں ہوتا ہے, اس میں رینے ڈیکارٹ ہے, جو کہ کانٹیننٹل ریشنلزم کا ایک بہت بڑا ایڈوکیٹ بھی ہے, فادر آف ماڈرن فلاسفی بھی کہلاتا ہے. اور اس نے کچھ میڈیٹیشنز تحریر کیے تھے, اور 1641 کا وہ زمانہ ہے جب یہ میڈیٹیشنز ضبط تحریر میں آئے اور پھر پبلش ہوئے. اس کا بہت ہی عمومی اور بہت ہی سادہ الفاظ میں اگر نتیجہ نکالے, جو کہ ہمارے اس پروگرام سے کافی حد تک جڑ جائے گا, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایپسٹیمالوجی کا آغاز اسکیپٹسزم یعنی شک یعنی تشکیک سے کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیا اس وقت جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں ایز سچ, اگر میں اپنے خیالات پر, اپنی پریکٹسز پر, اپنی معلومات پر جو کہ مجھے مختلف ذرائع سے ملی ہے, اگر میں یہ کہوں کہ کیا یہ 100% اس کے اندر ایقان ہے, کیا اس کے اندر 100% کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقین کی کیفیت ہے, تو اسے جواب ملتا ہے کہ نہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میں ایک ایسی اپنے علم کی بنیاد رکھوں جو کہ 100% سرٹنٹی کے اوپر قائم ہو, 100% ایسے اصولوں پر قائم ہو جو کہ سیلف ریفرنشل ہیں, جو کہ مجھے 100% گارنٹی دیتی ہیں کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر میں کوئی علم کی عمارت قائم کروں گا تو مجھے کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا. چنانچہ وہ ایسا ہی کرتا ہے, ایک خاص انداز میں وہ اپنے بیلیفز کو جو کہ اس نے یعنی مختلف حواس سے کشید کیے ہوئے ہوتے ہیں, ڈریمز, امیجنیشن, ہر چیز سے جس کو وہ ملا ہوا ہوتا ہے, وہ لاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان پر شک کر کے اپنے یعنی جسے کہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ سے وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ شک کا عمل جاری ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا اس عمل پر کہ میں شک کر سکتا ہوں اپنے آپ پر, کیا اس عمل پر یعنی اپنی ذات پر بھی آپ شک کر سکتے ہیں, ہاں جی میں کر سکتا ہوں, لیکن کیا اس عمل پر کہ میں شک کر رہا ہوں شک کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب اس کی طرف یہ آتا ہے کہ اس عمل پر شک کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ آپ شک کر رہے ہیں اور پھر آپ کہیں کہ میں شک کر بھی رہا ہوں اور شک نہیں کر رہا. اس سے وہ نتیجہ یہ اخذ کرتا ہے کہ یہ جو شک کرنے کا عمل ہے یہ غیر مشکوک ہے, یہ ایک ایسی بیڈ راک ہے کہ جو کہ 100% سرٹن ہے, irrefutable ہے, انڈینائبل ہے. لہٰذا اگر میں اپنے علم کی بنیاد اس کے اوپر رکھوں گا تو میں ایسے تصورات کو اور ایسی اقدار کو تعمیر کر سکتا ہوں جس کی بنیاد اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہوگی, ایک 100% سرٹنٹی کے اوپر, جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ صلاحیت کہ ایکٹ آف ڈاؤٹ, کیا میں شک اس بات پہ کر سکتا ہوں کہ میں
شک کر رہا ہوں. اسے مزید آگے لے کے جائیے اور یہ دیکھیے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا اس عمل پر شک کر سکتا ہوں کہ میں شک کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ ایکٹ آف ڈاؤٹنگ دراصل کیا ہے، ایک فیچر ہے تھنکنگ کا. صحیح ہے. تو لہٰذا جو ایسی چیز جس کے اوپر میں شک نہیں کر سکتا، اسے اس نے یہ کہا کہ وہ چیز ہے تھنکنگ، یعنی میرے سوچنے کی صلاحیت، میرے غور و خوض کی صلاحیت. اور اس کو وہ نام دیتا ہے کوجیٹو ارگو سوم. وہ یہ کہتا ہے کہ یور پونس دونک یو سی آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، یعنی جب میں سوچتا ہوں تو میں ہوں. تو یعنی سوچنے نے اس کی شناخت بنائی جو کہ irrefutable ہے، undeniable ہے، سیلف ریفرینشیل ہے. ٹھیک ہے. اور اس سوچ کی بنیاد کے ساتھ وہ جوڑ دیتا ہے اپنے آئی کو، یعنی میں ایک اکیلا شخص. یعنی عرف عام میں اگر آپ کہیں آسان الفاظ میں تو آپ کہیں گے ایک سوچنے والا شخص ایسی ذات بناتا ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کوئی چاہ کر بھی اس کے اوپر شک نہیں کر سکتا. تو بنیادی طور پر وہ بتاتا ہے کہ یہ ہے ایک irrefutable آئیڈیا، اور اب اس کی بنیاد کے اوپر میں علم کی تعمیر کرنے کی کوشش کروں گا، جو بہت دلچسپ بات ہے اور ہماری اس ڈیبیٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے. پھر وہ آتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے خیالات میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایک خیال، ایک تصور خدا کا نظر آتا ہے، اور پھر وہ خدا کے تصور کو ثابت کرتا ہے کہ اگر خدا جو کہ میرے ذہن میں ایک خیال ہے تو یقینی طور پر وہ خارج میں بھی موجود ہوگا. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا